مرزا کہتا میں نا کتاباں نوں ماننا، میں کہا میں نا جو ہی دسن لگی ہاں. سنیے ادھر دیکھیے، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، مرزا اینڈ کمپنی ان سب کے لیے یہ اوپن چیلنج ہے اس بات کا، جب آپ اس حدیث کو پڑھ کر دیں، لیکن نہیں دے سکیں گے. حلالی بندے دا کام ہے، یہ حلالی بندے دا کام ہے. جڑا حلالی ہوئے نا انہوں کی پتہ کیا مطلب ہے. اگر آپ تھک گئے ہیں تو میں اگلے سال آ جاؤں گا، اگر نہیں تھکے تو میری حدیث سنیے جو میں نبی پاک کی آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. بیان کر دوں حضرات، کر دوں. یہ کہتا ہے کہ نبی پاک کی صحبت میں آ کے حضرت عمر بن خطاب نہیں بدلے. اور یہ کیا کہہ رہا ہے، ہم جو جتنے ادھر ویکھو جو مرضی ہو جائے نا، ہم بے عمل تو ہو سکتے ہیں پر حضور کی گستاخی کبھی برداشت ایسا ہی ہے جناب. صحابہ اور اہل بیت کی کبھی گستاخی برداشت ایسا ہی ہے نا. اور میرے حال ویکھو ایسا ہی ہے نا. مرزا اصل میں اس قوم کے دلوں سے عشق رسول کی یہ چنگاری نکالنا چاہتا ہے. وہ کہندا نہیں یار ایسے ہی کوئی گل سن کے فوراً تلوار چکنا ہے، گل نہیں ہے گی. ہاں نہیں 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 نہیں. میں کہ تو کفر دا پودا ہے اور تو چاہنا ہے کہ تو اپنا رنگ بکھا، لیکن تینوں یہ نہیں پتا جی احمد رضا دا لایا پانی باقی ہے پتر ہے. عشق رسول کا پودا بڑھتا ہی رہے گا. لیکن آئیے جو میں بات بتلا رہا ہوں اس بات کو سمجھیے گا حضرات. اگر یہ نبی پاک کی حدیث نہ ہو جو چور کی سزا میری، اور یہ سیاستہ میں نہ ہو جو چور کی سزا میری. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب بھی کوئی بندہ پیدا ہوتا ہے، خواہ وہ نبی ہو ولی ہو اینی ون کسی بھی درجے کا ہو، فرمایا اس کے ساتھ دو اور بھی پیدا ہوتے ہیں. اور وہ کیا ہے؟ ایک فرشتہ اور ایک شیطان. فرشتہ ساری زندگی اس انسان کو اچھائی کی طرف راغب کرتا رہتا ہے، اور جو شیطان ہوتا ہے وہ ساری زندگی اس کو گناہوں کی طرف رغبت دلاتا رہتا ہے. میرے نبی دی حدیث سنیا جے، اگر سمجھ آئے تو بولیا جے، اس تو بعد میں فیصلہ کرنا بھی اگلی گل تو میں کرنی ہے یا نہیں کرنی، چونکہ گھنٹہ پورا ہو گیا ٹائم میں ویکھدا بیٹھا. یہ میں تو انداز تھوڑے حساب نہ جی ہویا کچھ نہیں، گھنٹہ ہو گیا جے، لیکن چیک میں تو یہ کرنا بھی اس تو بعد گل کرنی ہے یا گھنٹے والے بیلی ہو. بات یہ ہے ادھر دیکھنا ذرا، اللہ کرے آپ کو سمجھ آ جائے، میری زبان پہ آسان ہو جائے. نبی پاک نے فرمایا جب میں پیدا ہوا تو میرے ساتھ ایک فرشتہ بھی تھا اور ایک شیطان بھی تھا، لیکن میرے آقا فرماتے ہیں وہ شیطان جب میری صحبت میں رہا تو اسے بھی رب نے کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما دی تھی. اب جڑے ہجے نہیں بولے تکے سٹاٹا نو حلالو تھوڑا دیا. میں نے کہا شیطان کو نبی کی صحبت مل جائے تو وہ بدل سکتا ہے. عمر تو آج تک نبی کے ساتھ روضے میں جلوہ گر ہے. سمجھ آئی ہے کوئی نہیں آئی ہے؟ تو حضرت عمر کے بارے میں بدماش یہ بک بک کرتا ہے کہ وہ رسول کی صحبت میں آ کے نہیں بدلے. تمہیں شرم اور حیا نہیں چاہیے. یہ مسلمانیت کا پودا نہیں ہے، یہ کفر کا پودا ہے جو ایسے بک بک کر رہا ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ وہ تو آج تک میرے نبی کے ساتھ ہے. بھائی جان بات سمجھ آئی ہے کوئی نہیں آئی ہے؟ او بیٹھے ہو. اجازت دیں تو آپ کو پانچویں بات بھی سنا دوں. یہ سمجھانا ضروری ہے نا، اس واسطے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں تاکہ عالم شیطانی اور عالم ربانی کا فرق بھی سامنے آ جائے اور آپ کو یہ پتا چلے کہ اہل سنت میں اور باقی بد کرداروں میں فرق کیا ہے. یہ ہے اہل سنت. یہ سنی کانفرنس کرنے کا مطلب ہے کہ آپ کو صحابہ سے جوڑا جائے، آپ کو اہل بیت سے جوڑا جائے، آپ کو نبی پاک علیہ السلام کی پیاری پیاری اہل بیت سے جوڑا جائے، نبی پاک کی امت کی اولیاء سے جوڑا جائے، آپ کا جو تسلسل 1400 سالہ ہے اس سے جوڑا جائے.